اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہماری بحث رد الحاد میں چل رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک درس میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ جو جدید الحاد کے ماننے والے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ آپ کو عرض کیا تھا کہ ان کی ایک خصوصیت جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں۔ زبان کا استعمال بھی جب کرتے ہیں تو سخت لہجے کے اندر کرتے ہیں، دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں، جرأت اس طرح کی کرتے ہیں کہ ایک عالم، ایک مؤدب انسان سے اس کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا۔ اس مطلب کو مزید وضاحت کرنے کے لیے اور اس کا ریفرنس دینے سے پہلے میں اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، جدید الحاد یا جو بھی ملحد ہیں وہ دین سے دور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں دین جو ہے یہ انسان کی فکر کو باؤنڈ کر دیتا ہے، انسان کو سوچنے نہیں دیتا۔ جدید سے جدید مطالب جب انسان کشف کر رہا ہوتا ہے اس کا اقرار کرنے نہیں دیتا، چونکہ دین آئیڈیالوجی پہ چلتا ہے اور آئیڈیالوجی انسان کے پاؤں میں زنجیر بن جاتی ہے، انسان کے ہاتھوں کو باندھ دیتی ہے، انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے۔ یہ آئیڈیالوجی جو دین قائل ہو جاتا ہے، پس ہم آئیڈیالوجیز سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلواتے ہیں اور ہم آتے ہیں سائنس کی طرف، اور سائنس میں جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور انسان کی خدمت کرتے ہیں، اور سائنس جو ہے یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ان سائنس کے ذریعے الحاد کو پھیلانے والے افراد کو جب مطالعہ کرتے ہیں، اور خصوصاً یہ جو جدید الحاد کے اندر مبتلا لوگ ہیں اور جو ان کے بانی حضرات ہیں، ان کے سرکردہ ہیں، رئیس ہیں، ان کی زندگیاں کا جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے سائنس کو آئیڈیالوجی بنا دیا ہے، سائنس کو اپنا مذہب بنا لیا ہے، اور جو نظریات اس کے اندر دیے جاتے ہیں ان نظریات کو مقدس بنا دیا ہے، اور پھر اس کے دفاع کے اندر ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان نظریات کو قبول نہیں کرتا تو ان کو میدان سے دور پھینک دیتے ہیں، ان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں۔ یہی کام جب دین کے اندر، دین کے نام پر ہو رہا تھا کلیسا کے اندر، تو آج بڑی شد و مد کے ساتھ اس بات کو نقل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، کلیسا جب حاکم تھا، کلیسا جو ہے لوگوں کے عقائد کی تفتیش کرتا تھا، کلیسا جو ہے وہ جدید ڈسکوریز جو ہیں ان کو نہیں مانتا تھا، جدید نظریات کو نہیں مانتا تھا، انسان کی جو سوچ ہے اس کے اوپر پہرے بٹھا دیے تھے، کچھ نہیں کرنے دیتے تھے۔ یہ اس کو برے انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے ایویڈنس موجود ہیں کہ یہی کام یہ جدید ملحدین بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو سائنس کو مذہب بنا بیٹھے ہیں اور سائنسی نظریات کو مذہبی کتابوں کی طرح مقدس بنانا انہوں نے شروع کر دیا ہے، تو ان کا رویہ ان سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اب میڈیا چونکہ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ اس قسم کی باتیں باہر زیادہ آنے نہیں دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا آیا ہے تو ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنے لگی ہیں، اور اپنے نظریات کو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ بس دنیا میں جو نظریات اب بیان ہو گئے ہیں یہ آخر ہے، اب اس کا اس سے اوپر اب کوئی نظریہ نہیں آئے گا، اور جو نظریہ آتا ہے اور ان کے نظریات کو رد کر رہا ہوتا ہے، اور مخصوصاً ان کے نظریات کا چونکہ جب رد ہوتا ہے تو انہوں نے ان نظریات کے ذریعے دین کی نفی کی ہوتی ہے، اور جب یہ نظریہ ہی باطل ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نظریے سے جب دین کو باطل کیا ہے تو وہ بطلان بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ غلط تھا، تو یہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نظریے کو بچایا جائے۔ حوالے دیتا ہوں اس کے۔ آپ نے دیکھا کہ سائنس کے اندر ایک جو نظریہ سامنے آیا ایوولوشن کا، کہ ڈارون نے ایوولوشن کا نظریہ پیش کیا، اور اس نظریے کو پھر ڈارون ہی کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جانے لگا۔ ڈاروینین ایوولوشن آپ کہہ لیں یا ڈارونزم کہہ لیں، مختلف ناموں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نظریہ جب آیا تو یہ جب پھیلنا شروع ہوا تو ملحدوں کے ہاتھ میں ایک بہترین دلیل آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب تو
پہلے ہم مذہب کو رد مضبوط دلیل سے نہیں کر سکتے تھے، یہ ڈارونزم کا جو نظریہ، ڈارونین ایولوشن کا جو نظریہ ہے، یہ جو نظریہ پایا جاتا ہے ایولوشن کا، اس کے ذریعے اب دین کے تمام جو نظریات ہیں وہ باطل ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو انہوں نے اس کا سہارا لیا اور دین کی نفی کرنا شروع کر دی، کتاب مقدس کی نفی، خدا کی نفی اور بہت سارے نظریات کی جو ہے وہ نفی کرنا شروع کر دی، اس کو رد کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ ڈارون کا نظریہ بڑھتا گیا، سلسلہ آگے چلتا گیا، سائنس بلاخر ترقی کر رہی ہے، تو مقابل میں ایک ٹیم سامنے آئی، وہ بھی سائنسدان ہیں، اور وہ ڈارون کے بیان کردہ نظریے کو سائنس ہی کے ذریعے چیلنج کر رہے ہیں، اور جب وہ آ کر ڈارون کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آ کے ان کے بارے میں کیا رائے اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا عمل انجام دیتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہے میڈیا کے اندر، اگر آپ دیکھ لیں جا کر۔ مثلا ایک سائنسدان ایک کا گروہ جو ہے وہ آتا ہے، اس میں یہ ایک نظریہ دیتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا، اور چونکہ ڈارونزم کا نظریہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی ہدف نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں کار فرما ہے، لیکن دوسرے سائنسدان کا ایک گروہ سامنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس عالم کے نظم کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس جس طریقے سے نظام عالم کا بنا ہوا ہے، اس کو اگر دیکھتے ہیں، اور اس عالم کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز گواہ ہے اس بات کی کہ یہ جو اس عالم کے پیچھے جو ہے ایک ہوشمند جو ہے ذات موجود ہے۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا نظریہ جو سامنے آتا ہے، اور وہ سائنس کے ذریعے ہی ڈارونزم کے نظریے کو رد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اس نظریے کو بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا رویہ انہوں نے اختیار کیا، جو بھی یونیورسٹی کے اندر انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا نام لیتا ہے ان کو خارج کر دیتے ہیں، ان کے نظریات کی تفتیش کی جاتی ہے، اور ان کو ایسا بلیک لسٹ بنا دیا جاتا ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے وہ شخص، اور کہیں پر بھی انٹرویو دیتا ہے جاب دینے کے لیے، ان کو جاب جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ اس بات کے اوپر ایک کلپ ملاحظہ کریں، ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے، یہ جن کو ڈارونزم کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے ان کے کاموں سے نکال دیا گیا، بے دخل کر دیا گیا، بلیک لسٹ کر دیا گیا، ان میں سے ایک شخصیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کلپ جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں، اسی ایک بڑی ڈاکومنٹری کا ایک بڑا حصہ ہے، ملاحظہ کریں ذرا۔ After Dr. Caroline Crocker simply mentioned intelligent design in her cell biology class at George Mason University, her promising academic career came to an abrupt end. My supervisor invited me into his office. He said, "I'm going to have to discipline you for teaching creationism." And I said, I mentioned intelligent design on a couple of slides, but I did not teach creationism. He said, nonetheless, you have to be disciplined. At the end of the semester, I lost my job. So whenever I interviewed for a job, I would be offered it, usually on the spot. Since this has happened, and since people can Google my name, I'm finding that when I send my credentials, I do get interviews, I get many interviews, but I never get offered a job. I don't tell them about my science sin. I was only trying to teach what the university stands for, which is academic freedom. ملاحظہ کیا آپ نے کہ اس کے اندر یہ ٹیچر جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کرسچنزم کو، خلقت گرائی کو میں نے تدریس نہیں کیا، میرے اوپر الزام ہے یہ، ہاں میں نے کچھ سلائیڈز کے اندر جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی جو ہے وہ مطالب بیان کیے تھے، اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن بعد میں ہم تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ بہت ضروری ہے اس نظریے کو سمجھنا، اور یہ ڈارونزم کا جو رد کر رہے ہیں سائنسی بنیادوں پہ، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کریں، کہ انشاءاللہ وہاں پر آپ کو بیان کریں گے یہ جو کریشنزم اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے نظریے میں آپ کو بیان کریں گے، آیا یہ ایک ہی ہے یا ان کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیچر جو ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ میں نے، درست ہے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو جو ہے وہ بیان کیا، تو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا جو نظریہ ہے وہ سائنس کے اصولوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ
اس میں سائنس کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں عالم کتنا پیچیدہ ہے اور یہ حتماً جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے نظریے کی طرف جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ پلٹتا ہے جا کے. اس کو میں نے بیان کیا ہے اور وہ سائنسی اصولوں کے مطابق بات ہو رہی ہوتی ہے، سائنس کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اس کو جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اور بلیک لسٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو پھر دوبارہ نوکری بھی نہیں ملتی. چلیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں آزادی کا، آزادی بیان کا، ہر ایک کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، تو یہ آزادی رائے ہے کہ آپ کے نظریے کے خلاف اگر کوئی نظریہ پیش کیا جائے اور وہ بھی سائنسی بنیادوں پہ ہو. اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن سائنس نہیں ہے اور سائنسی بنیاد پر نہیں ہے، تو یہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ایک رائے دیتے ہیں سائنس ہی کو. دیکھیں ڈارونزم کیا کر رہا ہے، ڈارونزم یہ کر رہا ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ عالم اس طریقے سے ایولوٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اس میں نیچرل سلیکشن کے ذریعے یہ انجام پا رہا ہے، رینڈم موٹیشن اس کے اندر، اس کے ذریعے یہ عالم جو ہے وہ اس طریقے سے شکل بدل رہا ہے، بس خدا نہیں ہے. پس آپ لگاتے ہیں سائنس کو دیکھتے ہوئے، آپ پس لگا کر کہتے ہیں خدا نہیں ہے. انٹیلیجنٹ ڈیزائن والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ اگر ڈی این اے کو دیکھ لیں، آپ انسان کے جو ہے ہر خلیے کو دیکھ لیں، جو بھی ہر چیز کو آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ پیچیدگی اور نظم نظر آئے گا. پس انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. دیکھیں یہ بھی پس لگا رہے ہیں، سائنس ہی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں پس خدا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پس انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. یہ بیان کرتے ہیں. ابھی خدا کا نام نہیں لیتے چونکہ آگے چل کے بات ہوگی کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن آیا خدا ہی کی بات کر رہا ہے یا کسی اور کی بات کر رہا ہے. ابھی اس میں پس یہ کر رہے ہیں، تو آپ اگر پس لگائیں تو آپ کا کام سائنس کا کام ہے، وہ اگر پس لگائیں تو کیا ہے، وہ سائنس نہیں ہے. سائنس نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا نظریہ رد ہو رہا ہے، اور وہ نظریہ رد ہو رہا ہے جو آپ کے لیے اہم ترین نظریہ ہے دین کے خلاف. اگر یہ رد ہو جاتا ہے تو جتنا آپ نے دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا وہ سب کا سب ملیہ میٹ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. اس وجہ سے آپ یہ جو سارے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. یہ میں نے جو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا یہ ایک ڈاکومنٹری ہے، پوری تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈاکومنٹری. آپ حتماً ملاحظہ کریں اس ڈاکومنٹری میں کس طریقے سے یہ سلوک کرتے ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ. بس آپ نے دیکھا کہ یہ دین پہ تہمت لگا رہے تھے اور کلیسا کو بدنام کیا ہوا تھا اس طریقے سے کہ یہ تفتیش عقائد کرتے ہیں، یہ عقائد جو ان کا عقیدہ ہے اس کے خلاف اگر عقیدہ آ جائے تو لہٰذا ان کو نکال دیا جائے، ان کو جو ہے وہ زندگی ختم کر دی جائے. تو اس طرح کی صورتحال تھی. تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، آئیڈیالوجی والا کام کر رہے ہیں. آپ نے ڈارونزم کی تھیوری کو آئیڈیالوجی بنا لیا، مقدس بنا لیا ہے. جو اس کو رد کرے گا وہ نہ سائنسدان ہے نہ وہ حتیٰ انسان ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ بیکورڈ سوچ قرار دیتے ہوئے اس کو سائنس نہ مانتے ہوئے میدان سے خارج کرتے ہیں. دوسری جو ان کی خصوصیت تھی، میں آخری بات اپنی عرض کروں اس درس کی، کہ ان کیا کرتے ہیں یہ، اگر کوئی ان کی نظریے سے موافقت نہیں کرتا، ان کے نظریے کو نہیں مانتا، تو اس کے اوپر مختلف قسم کے القاب اور کستے ہیں، القاب دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں ان کو. آپ ذرا اس کو ذرا ملاحظہ کریں. ایک کتاب ہے دیر از گاڈ کہ جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے خدا ہے، اور اس کے مصنف ہے اینٹونی فیلو. اینٹونی فیلو جو ہے یہ بہت بڑے ملحد رہے ہیں، 40 سے 50 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے اپنی زندگی کا الحاد کے اندر گزارا ہے، اور پھر بعد میں ان کے اندر تبدیلی آتی ہے اپنی آخری عمر میں، اور یہ خدا کو مان لیتے ہیں. یہ اپنی اس تبدیلی کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں کیا رائے دی گئی ہے اس کو آپ ملاحظہ کریں. یوں اینٹونی فیلو فرماتے ہیں کہ شروع میں ہی مجھے ایک بات واضح کرنی چاہیے. جب میڈیا اور عام انٹرنیٹ کے ذریعے میرے ذہن میں بدلاؤ کی خبریں پھیل گئی تو کچھ مبصرین نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے بڑھاپے کا میرے تبدیلی مذہب سے کوئی تعلق تھا. یعنی دیکھیں دنیا الحاد کا بڑا نام ہے یہ اینٹونی فیلو. جب اس نے الحاد کو چھوڑ کے خدا کی فکر کو اپنایا اور خدا کو مانا تو ملحدین کی دنیا میں زلزلہ برپا ہو گیا تھا.
اب بجائے اس کے کہ اتنے بڑے نام جس نے 50 سال کے قریب زندگی اپنی الحاد کو بیان کرنے میں، اس کی دلیلیں بیان کرنے میں گزاری، وہ ایک دم سے جب تبدیل ہو رہا ہے تو ہر عاقل انسان جو ہے سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے میں ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح کہ اتنا محقق انسان، اتنا گہرا انسان الحاد کے اندر، وہ اگر الحاد کو چھوڑ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کو پڑھیں، جا کے اس میں سوچیں اور دوسروں کو سوچنے پہ مجبور کریں اور تحقیق کریں اس کے بارے میں، بجائے اس کے کہ وہ تحقیق کریں تہمت لگاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ محاورہ میں اگر بیان کروں اس طریقے سے، یعنی کہا گیا کہ یہ بوڑھی عمر میں تھوڑا سٹیا گیا ہے، یعنی اس طرح کا جملہ جو ہے، بوڑھا جو ہے وہ چونکہ ہو گیا تھا لہٰذا اس وجہ سے یہ خدا کی طرف آ گیا ہے۔ دیکھیں جب یہ ملحد ہے تو بہت بڑا نام، اس کا جو ہے وہ بڑا احترام کیا جاتا ہے، اس کی کتابیں کوڈ کی جاتی ہیں، دین کے خلاف جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے نظریات کو، لیکن جب وہ تحقیق کرنے کے بعد خدا کی فکر کو اپنا لیتا ہے تو اس کو تہمت لگا دیتے ہیں۔ بس آپ نے دیکھا جدید الحاد اس وقت سائنس کو مذہب بنا بیٹھا ہے۔ جو بھی اس کا انکار کرے گا، جو بھی اس کے خلاف جائے گا تو اس کو وہ کوشش کریں گے اس دنیا ہستی سے مٹا دیں یا اس کی دنیا خراب کر دیں کہ وہ پھر کہیں پر بھی کام کرنے کے قابل نہ رہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تہمتیں لگائیں گے۔ اور یہ کام رچرڈ ڈاکنز نے بڑے بہترین طریقے سے ڈاگا ڈیلوژن کے اندر کیا ہوا ہے۔ تہمتیں لگانا، برا بلا کہنا، یعنی طنز کرنا، بھری پڑی ہے ڈاگا ڈیلوژن اس کے ساتھ، کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے درسوں میں یہ مطالب آتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔